بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں، اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک عید کے دن اس جگہ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، یہ جو عید کا دن ہے یہ اللہ کی طرف سے مومن بندوں پر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی طرف سے مومن بندوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس دن خوشی منائیں، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا، اور اس دن صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہونے کو واجب قرار دیا گیا۔ اسلام جہاں بندوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہاں اسلام نے خوشی، مسرت، شادمانی کے موقعوں کو بھی ضائع کرنے نہیں دیا، بلکہ حکم ہوا کہ عید کے دن تمہیں خوشی منانی ہی منانی ہے۔ عزیز ساتھیو، آج کا جو دن ہے، یہ جو عید الاضحیٰ کا دن، اس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہاں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دوسرے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، وہاں ہم ایک بہت زبردست اور ایک عظیم اور بہترین عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کا نام ہے قربانی۔ اسلام نے کہا اگر کسی کے پاس اس دن کے کھانے پینے کے، پانی، کھانے پینے اور رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے کا اگر انتظام ہو، ایسا آدمی قربانی ضرور دے۔ لیکن اسلام میں اسے واجب قرار نہیں دیا گیا، اس کا حکم امت مسلمہ کے علماء کے پاس سنت مؤکدہ کا ہے، کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن یہ فرض کے درجے کو تو نہیں پہنچتا۔ یہ جو قربانی کا جو عمل ہے، جس میں ہم ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو قبول کر لے، یہ جو عمل ہے، اس میں اصل میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے تا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی جو چوٹی ہے اسے ابراہیم علیہ السلام نے ٹچ کیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور آزمائش یہ حکم دیا کہ تم اپنے نوجوان لڑکے کو میرے لیے ذبح کر دو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام اب شام سے نکل کر مکہ پہنچتے ہیں اور مکے میں اپنے لڑکے کو جہاں انہوں نے بسایا، اپنا لڑکا لخت جگر، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہا کہ میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو اے میرے لخت جگر۔ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی چھوٹی کے نبی تھے، انہوں نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہا کہ اے ابا جان جو بھی حکم ہوا ہے اس پر آپ عمل کر گزریو، مجھے تم صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی کے لیے چھری تیار کی اور لڑکے کو چت لٹایا اور چھری چلانے کے قریب چلے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فوراً وحی نازل کی اور کہا کہ اے ابراہیم تم اپنی آزمائش میں، امتحان میں بھرپور اترے ہو، اب لو یہ اللہ کے طرف سے دمبا، اسے تم اللہ کی راہ میں ذبح کر دینا، اپنے لڑکے کو ذبح مت کرنا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کے پیچھے اصل میں سنت ابراہیمی کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ اللہ اکبر، ساری دنیا میں ایسی مثال ملتی ہی نہیں۔ للہ فی اللہ الاللہ، اللہ کے لیے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایسا لخت جگر جو کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 سال کی تھی، 86 ایئرز کے تھے۔ اس موقع پر اللہ نے حکم دیا، اللہ نے انہیں لڑکا دیا اور اس کے بعد وہ لڑکا جب نوجوان ہوا حکم ہوا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ تو جب ہم قربانی دیتے ہیں اس مبارک دن، ہمیں یہ جو تصور ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو عظیم قربانی ہے للہ فی اللہ، یہ ہمیں یاد آنا چاہیے۔ قربانی یہاں پر صرف گوشت یا پھر خون بہانا مقصد نہیں ہے، جیسے عام دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس بھینڈ چڑھاتے ہیں، ان کے پاس جانوروں کو بھینڈ چڑھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے خداؤں کے نام لیتے ہیں۔ یہاں پر وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن میں صراحتاً بیان کر دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو اس گوشت کا کیا کرنا ہے، اللہ کو اس خون کے بہانے میں کیا رکھا ہے اللہ کے لیے، بلکہ اللہ اصل میں یہ جو قربانی کا عمل تم کر رہے ہو اس کے اندر تمہارے پاس جو ایمانی جذبہ ہے، اس کے اندر قربانی دینے کا جو مظاہرہ ہے، یہ اصل اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ اصل اللہ زندہ کرنا چاہتا ہے، اسے بیدار کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے درمیان کہ ہم اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل اسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ قربانی دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جذبہ اصل میں ہم یہاں اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قربانی پسند ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے ذبح کریے۔ تو اللہ کے لیے جانور ذبح کر کے اس گوشت کو کھانا اور غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن عزیز ساتھیو، یہاں پر صرف جانور کی قربانی ہم نے ذبح کر دیا، خون بہا دیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا، اس کا یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ اگر ہم نے اسے یہی سمجھ لیا ہے تو ہم نے اس قربانی کے کانسیپٹ کو غلط سمجھا ہے۔ قربانی اصل میں سیکریفائس جسے کہتے ہیں نا، یہاں پر آپ نے جانور قربانی دی اور اللہ نے کہا کہ اس قربانی میں تقوی کی ٹریننگ ہے۔ اب یہ تقوی کی ٹریننگ کیا ہے کہ آپ پوری زندگی
اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے. جب جب بھی موقع ملے گا, کبھی پیسوں کی قربانی کا موقع آئے گا تو قربانی دیجئے پیسوں کی. اگر کبھی دوسری چیزوں کی, پیار محبت کی قربانی دینی ہے, وہ آپ اللہ کے لیے قربانی دیجئے. اگر آپ کو ضرورت پڑے اپنے آپ کو, اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہو, اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کرنا ہو, تو یہ قربانی کی ٹریننگ آپ کو وہ جان دینے پر ابھارتی ہے کہ آپ یہاں پر اللہ کے لیے جان بھی دے دیں. اسلام کا معنی کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ اسلام کا معنی اہل علم نے کہا الاستسلام. اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رضامندی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا, اپنی دولت کو, اپنی عزت کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا. یہی اسلام کا معنی ہے. اور اس قربانی میں اسی سرنڈر کے تصور کو کہ آپ جانور تو قربانی دے رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے آپ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جیسے آج میں اللہ کے لیے جانور قربانی دے رہا ہوں, ایسے میں اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے قربانی دے سکتا ہوں, اپنی دولت کو بھی اللہ کے لیے قربانی دے سکتا ہوں, اور اپنے وقت کو بھی اللہ کے لیے قربانی دے سکتا ہوں. میں اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی کر گزر سکتا ہوں. یہ اصل چیز ہے جو اسلام آپ کو اس مبارک دن, اس قربانی کے ذریعے سے سکھانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے سب کچھ دے سکتا ہوں. یہ تیاری میرے اندر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب دیکھا کہ ان کے اندر یہ پوری تیاری مکمل ہو گئی, تو آخری آزمائش اللہ نے رکھی کہ تم اپنے بچے کو ذبح کر دو. اور جب ابراہیم نے اس کے لیے تیاری کا مظاہرہ کیا, اللہ نے کہا کہ چلو تم ہمارے اس آزمائش میں بھرپور اتر آئے ہو. اور یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ ہم آنے والے مسلمان نسلوں میں, آنے والے مسلمان جنریشنز میں تا قیامت تک کے لیے ہم اس عمل کو منظور نظر کرتے ہیں, اس عمل کو ہم پسند کرتے ہیں. لیکن عزیز ساتھیو, ہم نے تو جانور قربانی کی, کیا ہم اللہ کے لیے, اس اسلام کے لیے دوسری چیزیں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے, اللہ کے اس دین کے لیے دوسری کون سی چیزیں تیار ہیں دینے کے لیے؟ صرف پیسوں کے ذریعے سے جانور خرید لیا, ذبح کر دیا, اتنا ہی ہے؟ یہ تو اب رسم بن گیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو کہ جیسے کہ ہمارے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, نمازوں کی تو ہمارے پاس عادت ہے, اس کی جو روح ہے وہ ختم ہو گئی. جیسے علامہ اقبال نے کہا, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, تلقین رہ گیا فلسفہ غزالی نہ رہی. یعنی صرف نمازیں, اس کے اندر کی روح ختم ہو گئی ہے. جیسے عام طور پر ہم مسلمانوں نے تمام عبادات کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے, وہی معاملہ ہم نے قربانی کے ساتھ بھی کر لیا ہے کہ یہ تو جانور ہے, ذبح کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. اگر ہم نے اسے عام ٹرینڈ بنا لیا, اسے ایک ٹریڈیشن بنا لیا, یہ عبادت سے باہر نکل کے ہمارا رواج بن گیا, تو یاد رکھ لیجیے اس میں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. آپ کو اس میں اگر کوئی بھی عبادت ٹریڈیشن بن جائے, یاد رکھ لیجیے ہمارے اسلام میں ٹریڈیشنز نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ جو رسم و رواج, اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں عبادات ہیں, ہمارے یہاں عبادات ہیں, ہمارے یہاں کلچر اور ٹریڈیشن نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے آپ, ہماری جو عبادات ہیں یہ کلچر نہیں ہے, ہماری جو عبادات ہیں یہ ٹریڈیشن نہیں ہے. کیونکہ کلچر اور ٹریڈیشن آدمی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کر گزرتا ہے. لیکن عبادات میں یاد رکھ لیجیے آپ کی نیت صاف ہونا ضروری ہے. عبادات میں آپ للہ فی اللہ کرنے کا جذبہ ہونا ضروری ہے. جب تک یہ جذبہ نہیں, آپ نے ہزاروں نمازیں پڑھ لی, اللہ کیا مقبول نہیں. یہی تو ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں, کوئی بھی عبادت قبول ہونے کے لیے دو کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے. ایک, آپ للہ, اللہ کے لیے, خالص اللہ کے لیے. نمبر دو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر. یہ دو کنڈیشنز اگر پورے نہ ہوں تو یاد رکھ لیجئے عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ للہ آپ عبادت کریں. یہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں, یہ جو حج میں کر رہا ہوں, یہ جو عمرہ میں کر رہا ہوں, یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں, یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ اگر دل میں اس کا جذبہ پیدا نہ ہو, یاد رکھ لیجیے یہ بھی ایک کلچر ہے, یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے جس میں آپ کو کچھ بھی اجر نہیں ملائے گا, سوائے بوجھ کے, سوائے دوڑ دھوپ کے, سوائے محنت کے, سوائے پیسوں کے ضائع کرنے کے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں.
تو عزیز ساتھیوں، قربانی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، قربانی کوئی رسم و رواج نہیں ہے، قربانی اصل میں آپ کے اندر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیے، تو یہ جو صاحب ہیں ان کے اندر اتنی مصروفیت پیدا ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، میں اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں فلاں کام میں مصروف ہوں، میں آفس کے کام میں مصروف ہوں، گھر کے کام میں مصروف ہوں، فلاں میری تجارت ہے، فلاں میری جو ہے۔ اگر آپ اتنے مصروف ہیں، دین کے لیے آپ اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے، تو یہ قربانی کا ڈھونگ کیوں رچاتے ہیں آپ؟ قربانی کا یہ ڈھونگ کیوں نہ رچا رہے ہیں آپ؟ قربانی میں تو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی میرا وقت، میرا جان، میری دولت سب اللہ کے دین کے لیے، میں اللہ کے دین کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں، اسی کا تو اعلان ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، آج کہا جاتا ہے کہ بھائی آئیے اللہ کے دین کو سننے کے لیے، آئیے آپ دین کی تعلیم حاصل کیجیے، آئیے آپ دین کی باتیں سنیں، آئیے آپ دین کی خدمت کریے۔ آپ ہم میں سے کتنے ہیں جو وقت نکال سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اندر جھانچ لیں اور پھر قربانی کے اس عمل کو دیکھ لیں، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ٹریڈیشن کر رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ واقعی اللہ کے لیے وہ قربانی کا جذبہ جو اللہ چاہتا ہے آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، ورنہ آپ ایک کلچر کے فلو میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ ایک کلچر یا ٹریڈیشن کے جو ہے فلو میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے اندر قربانی کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد قربانی کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربانی دینے کی تیاری آپ کے اندر ہو، تب جا کے آپ کی قربانی اللہ کے ہاں منظور نظر بن سکتی ہے، ورنہ یہ ٹریڈیشن ہے، ورنہ ایک کلچر ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس خطبے کے اندر جو اہم پیغام جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے سب سے پہلے وقت نکالیے، پھر اپنا دولت نکالیے، پھر اپنے بچوں کو نکالیے، پھر اپنے آپ کو نکالیے۔ آپ کے پاس پرائمری پریفرنس، آپ کے نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی دین کی ہو، اس کے بعد آپ کے گھر کا ہو، اس کے بعد آپ کی تجارت ہو۔ اگر آپ اس سیکوینس سے کر رہے ہیں تو یاد رکھ لیجئے عزیز ساتھیوں، آپ نے عید کے اس پیغام کو پورا کیا۔ اور میں آپ کے سامنے اس پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ جو عید کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے عام طور پر، وہ اس سال ہو نہیں پایا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس جگہ جہاں ہم کرتے ہیں وہاں عمارت کھڑی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ آئندہ آنے والی عیدیں ہم وہاں پر ہر سال کی طرح بہترین انداز میں ادا کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آپ لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک۔